یہی وجہ ہے کہ اس سے مراد جب غریب سے حدیث پاک میں آگے آ کر اسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا طوبیٰ للغرباء، یہ غریبن کا اب اگلا معنی طوبیٰ للغرباء۔ پوچھا کہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا ہم النزاع من القبائل، اور ارادہ امام حروی شیخ حروی روایت کر بیان فرماتے اس سے مراد آ کر اسلام نے مہاجرین کو لیا کہ اسلام شروع ہوا اور پھیلا ہجرت کے طریق سے، تو مہاجرین کے ذریعے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے ہجرت کی اللہ کی طرف، اس طرح اسلام پھیلا۔ اسی طرح لوگ آخر زمانے میں پھر ہجرت کریں گے اور پلٹیں گے، اور ایمان اہل ایمان کی شکل میں سفر و ہجرت کی صورت میں کہیں پلٹ کے واپس آئے گا، اور کہاں آئے گا؟ جہاں شروع ہوا تھا۔ اور حدیث پاک اس حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، حتیٰ کہ پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر پوری دنیا پہ کفر پھیل جائے گا آخر وقت، اور اسلام سمٹ کر فرمایا میری دو مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا۔ اس طرح سمٹ کر جس طرح سانپ جب اپنی زندگی کو خطرہ محسوس کرتا ہے تو سکڑ کر اپنے دل کی طرف وہ سمٹ کر جاتا ہے، اس طرح پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر بین المسجدین یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان سمٹ کر آ جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ امام مسلم کا طریق ہے کہ وہ حدیث لاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اوپر چلتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ اوپر چلتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی حدیث ہے بادہ الاسلام غریباً وسیعود کما بادہ غریبا فطوبى للغرباء، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سنن ماجہ میں کتاب الفتن میں باب بادہ الاسلام غریبا، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں کہ دو مسجدوں کے درمیان وہ آ جائے گا۔ ائمہ حدیث نے یعرض بین المسجدین کما تعرض، یعرض اور تعرض دو طریق پر پڑھا ہے عبارت میں، کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، کسر را، یعرض اور تعرض را کی کسر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور معمول میں ہی اکثریت ائمہ کا یہ ہے، اور بعض علماء نے ائمہ حدیث نے اس کو کسر کی بجائے فتح الراء کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی یا رزو اور تا رزو، جیسے کہ ابن التین نے روایت کیا، اور بعضوں نے جس کو امام ابو الحسن بن سراج نے روایت کیا، بعضوں نے ضم الراء کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی یا روزو اور تا روزو۔ ضم کے ساتھ اگر پڑھا جائے یا روزو اور تعرضو تو پھر اس کا معنی ضم اور اجتماع کا ہے، اکٹھا ہو جائے گا اور جمع ہو جائے گا۔ معنی میں کوئی فرق نہیں، مگر ثواب اور درست کسر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ پڑھنا۔ اب فرمایا کہ دو مسجدوں کے درمیان آ جائے گا، اکٹھا ہو سکڑ کے آ جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ بین المسجدین، جیسے سانپ اپنے بل کے لیے سکڑ کے آ جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث جو امام مسلم اس کے ساتھ لائے، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو میں آج کرنا چاہتا ہوں، اگلی حدیث کی شرح مفصل کرنا چاہتا ہوں، بڑی شرح تفصیل کے ساتھ وقت لگا کر۔ وہ اگلی حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنے شیخ ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامہ عن عبید اللہ ابن عمر، اور دوسری سند ہے حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال
ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. اب یہ جو دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث بین المسجدین، وہ امام مسلم نے روایت کی اور اصحاب سیاہ میں سے صرف امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی. مگر یہ حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے سکڑ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا. اب میں بتانا یہ چاہتا تھا امام مسلم پہلے بین المسجدین کی حدیث کیوں لائے اور بعد میں الی المدینہ کی حدیث لائے. اب الی المدینہ کی حدیث کی سند اقوی ہے، قوی ہے. الی المدینہ کی جو حدیث ہے روایت، اس کی سند زیادہ قوی ہے، چونکہ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا اور امام بخاری نے بھی روایت کی. یہ متفق علیہ ہے. امام بخاری اسی کتاب و فضائل المدینہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، باب الایمان یعرض الی المدینہ کے تحت. پھر اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، پھر اس کو امام کتاب المناسک باب فضل المدینہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی. اب یہ حدیث متفق علیہ. پہلی حدیث امام مسلم اور امام ابن ماجہ فقط روایت کرنے والے ہیں، مگر اسے پہلے کیوں لائے اور اسے بعد میں کیوں لائے؟ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، اس کا سبب جو میں سمجھاؤں، حالانکہ وہ حدیث سند میں اس سے کمزور ہے. دونوں صحیح ہیں، امام مسلم روایت کر رہے ہیں، سند صحیح ہے، مگر اس پہلی حدیث کی سند کی تائید دوسری امام ابن ماجہ کی سند سے مل رہی ہے، جبکہ اس کی تائید امام بخاری کی سند سے بھی مل رہی ہے. یہ متفق علیہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صحیح ہے. تو اس کو پہلے نہیں لائے، اس کو پہلے لائے. کیوں؟ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اس پر شارحین کی کتب میں نے دیکھی ہیں، محدثین اور شارحین کی کتب میں یہ بحث جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلے اس حدیث کا لانا کیوں، اس کا بعد میں لانا کیوں، اس پر کسی کتاب ہے یعنی کتاب میں امام مسلم کی شروع میں یا کہیں یہ بحث مجھے نظر سے نہیں گزری. سو خود میری سمجھ میں اللہ رب العزت نے جو ڈالا وہ یہ کہ امام مسلم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر اسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پوری دنیا سے سکڑ جائے گا، اور بین المسجدین اپنا حفاظت مسجد حرام اور مسجد نبوی مکہ اور مدینہ کے درمیان اس حفاظت کے لیے آپ پہنچے گا. اب امام مسلم بتانا دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اب دیکھو، دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے، مکہ کی طرف جاتا ہے یا مدینہ کی طرف جاتا ہے. اب بین المسجدین تو رکا نہیں رہنا، اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان تو رکا نہیں رہنا. پورے دیار و بلاد میں کفر پھیل رہا ہے، ایمان سکڑتا چلا رہا ہے. سانپ جس طرح دل میں جا کے محفوظ ہوتا ہے تو اس نے بھی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے. بالآخر اس نے اپنی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے، مکان واحد. تو امام بخاری نے پہلے، امام مسلم نے بتایا کہ پہلے تو بین المسجدین بین مکہ والمدینہ آ جائے گا، اور اس حدیث کو پہلے لا کر دوسری حدیث جو زیادہ قوی ہے اس لیے اس کے بعد لائے کہ سوال ابھرے پڑھنے والے قاری اور مستمع سامع کے ذہن میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایمان آ کے رک گیا، اب جاتا کدھر ہے اپنی حفاظت کے لیے. اس کی اصل حفاظت حتیٰ کہ آخر میں ہوگی کہاں؟ آیا مکہ کا رخ کرتا ہے حفاظت تمام کے لیے یا مدینہ کا رخ کرتا ہے؟ جب یہ سوال ذہن میں سامع اور قاری کے آ گیا، اس سوال کے جواب میں اگلی حدیث وارد کی ہے امام مسلم نے بتانے کے لیے کہ جب مکہ اور مدینہ کے مابین آ جائے گا اور اب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا، چونکہ دجال مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی آ پہنچے گا، دجال یہاں بھی آ پہنچے گا. اب ایمان آخری مقام تلاش کر رہا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے،
اپنی سلامتی کے لیے، تو امام مسلم نے بتا دیا کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ عرصہ رک کر جب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا تو اپنی عافیت و حفاظت کے لیے ایمان بالآخر مکہ نہیں مدینہ جائے گا، مدینہ جائے گا، ایمان کی حفاظت بالآخر مدینہ میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لوٹ کر جائے گا جیسے اسلام منتشر مدینہ سے ہوا تھا، اور ادھر ہی لوٹ کر اسباب بیان کر رہا ہوں، ادھر ہی لوٹ کر جائے گا جدھر حضور گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عافیت اور سلامتی حفاظت کے لیے اسی شہر میں جا کے سکونت اختیار کرے گا ایمان، جہاں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، ایمان بھی مہاجر ہو کے جا رہا ہے الى المدینہ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، امام قسطلانی نے عمدۃ القاری، ارشاد الساری، جمیع کتب میں اس کی شرح میں ہے، جو کہ یہ بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی، اور وہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے ایمان مدینہ میں جائے گا اپنی حفاظت اور پناہ کے لیے۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہر مومن اول سے آخر کائنات تک، اس دنیا کی جب تک بقا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک، ہر مومن کا یہ شعیرہ رہا کہ ہر کوئی اپنے ایمان کی جلا کے لیے مدینہ جاتا تھا۔ اب یہ میں امام نووی کا قول دے رہا ہوں آپ کو، یہ شرح نووی مسلم پر، اور قاضی ایاز کا قول شرح مسلم پر، ہر مومن مدینہ جاتا تھا لمحبتہ فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عمل جمیع ازمنہ پہ اوپر حاوی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب زمانہ تھا آقا علیہ السلام کا حیات ظاہری کا، تو ہر کوئی حضور کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور حضور کا متعلق ہو کے جاتا تھا۔ جب صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کا زمانہ آ گیا تو تب بھی آقا علیہ السلام کی زیارت اور ان سے حضور کی سنت لینے اور ابتداء شریعت لینے کے لیے مدینہ جاتا تھا، اور زیارت قبر نبی کے لیے مدینہ جاتا تھا۔ ہر محدث نے شرح میں لکھا ہے زیارت قبر النبی کے لیے مدینہ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے فرمایا وَالتَّبَرُّكِ بِمُشَاهِدَتِهِ وَمُشَاهِدِ آثَارِهِ وَآثَارِ أَصْحَابِهِ، هكذا قال الامام النووی وقاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی وحافظ ابن حجر وکلہ۔ اور آقا علیہ السلام کے مشاہد، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے، اور اماکن مقدسہ جہاں جہاں آپ اٹھے بیٹھے چلے رکے، ان کے دیدار کرنے کے لیے جاتا، اور وہاں سے برکت کے حصول کے لیے جاتا تھا۔ اب اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایمان سے بڑھ کے جائے گا۔ پتہ چلا کہ ایمان اس قسم کی محبت اور رجوع کا نام ہے، جو طلب نبی میں مارا مارا پھرے اور شہر مدینہ کی طرف جائے، جو زیارت نبی کا طلبگار ہو، اماکن مقدسہ جن کی نسبت حضور کے قدمین سے ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو حضور کے آثار کا تعلق رکھے اور آثار سے برکت لینے کے لیے جائے۔ جس شخص کے ایمان میں یہ کیفیت اور یہ طلب اور یہ تڑپ ہے، اسی کا ایمان معتبر ایمان ہے، اور اسی ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ اس لیے مدینہ کو ایمان کی حفاظت کا مرکز قرار دیا۔ اب یہاں ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کو مرکز کیوں نہیں بنایا؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ عجیب بات ہے، حج وہاں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی ہے۔ حج مکہ میں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال، اس کے اسباب ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قیاس سے فیصلہ کریں اور اپنی ظن اور اپنی رائے سے فیصلہ کریں، ہم یہ فیصلہ کیوں
ایمان کا مستقر اور اس کی حفاظت کا ٹھکانہ مدینہ کیوں بنایا، مکہ کیوں نہیں بنایا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم شارع علیہ السلام جن کی حدیث ہے انہی کی زبان مبارک سے لیں گے۔ اس کا سبب آقا علیہ السلام ہی سے پوچھیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باب میں، یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے، صحیح مسلم نے آگے چل کے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث، جو ایمان اپنی حفاظت اور سلامتی اور عافیت کے لیے مدینہ میں جائے گا، مکہ میں نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کا جواب سمجھانے کے لیے واضح اشارے دے دیے، اور ان واضح اشاروں میں سے ایک اشارہ اب بہت سی حدیث اس شرح میں بخاری اور مسلم کی لیں گے، اور بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ دراسہ۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کی کتاب الحج، کتاب الحج، اور باب ہے باب جواز الاقامت بمکہ للمہاجر منها بعد فراغ الحج والعمرہ۔ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے۔ اور روایت کرتے ہیں امام مسلم عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال سے عن عبد الرحمن بن حمید سے، وَأَنَّهُ سَمِعَ عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز راوی ہیں، کون؟ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، يسأل الصائب بن یزید یقول هل سمعت في الإقامة بمکہ شیئا؟ عمر بن عبد العزیز نے صائب بن یزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ حج کو جانا چاہتے تھے، سوال کیا کہ مکہ میں کتنا قیام کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی؟ فقال الصائب سمعت العلاء ابن الحضرمی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول۔ اب آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کی کیفیت دیکھیے، یقول للمہاجر اقامت ثلاث بعد الصدر بمکہ کانہ یقول لا یزید علیہا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب کوئی حج کیا جائے تو مکہ میں کتنا قیام کرے؟ فرمایا جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور جن کو مدینہ نصیب ہو گیا، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور مدینہ کی سکونت جن کو نصیب ہو گئی، فرمایا مہاجر کے لیے حکم ہے کہ حج کرنے جائے تو حج کر کے فقط 3 دن مکہ رہے، اس سے زیادہ نہ ٹھہرے، فوری پلٹ کر مدینہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام کو گوارا نہ تھا کہ مدینہ میں جن کو سکونت مل جائے وہ مدینہ سے باہر زیادہ رہے، خواہ وہ شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ حج کا فریضہ ادا کرو، 3 دن قیام کے فوری بعد مدینہ آ جاؤ، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب بولیے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، حضور کی شان کو یوں کہتے ہیں، مدینہ کو بڑھاتے ہیں، مکہ کو ہم تو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی حق ہے۔ میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی ہے، صحیح حدیث بخاری کی اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو یحییٰ بن یحییٰ کے طریق سے امام مسلم نے روایت کی، اخبرنا سفیان بن عیینہ عن عبد الرحمن بن حمید، آگے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
آپ نے یقول لجلسائہ ما سمعتم فی سکنا مکہ، اپنی اہل مجلس سے پوچھا کہ تم نے مکہ میں سکونت اختیار کرنے یعنی حج پر جائیں تو اقامت کتنے دنوں کی جائے، آپ نے اس کے بارے میں کیا سن رکھا ہے حدیث رسول کا؟ تو علاد بن حضرمی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیم المہاجر بمکہ بعد قضاء نسکہ ثلاثا، کہ جب مہاجر، آپ دیکھ لیجیے باقی لوگوں کے لیے نہیں، جن کو مدینہ کا قیام ہی نصیب نہیں ہے وہ جتنے دن چاہیں ادھر رہیں، مگر فرمایا جس کچھ نصیب کو مدینہ کی سکونت نصیب ہو گئی اور وہ ہجرت کر کے آ گیا، اب مہاجر مدینہ اب حج کرنے جائے گا تو ادائے فریضہ حج کے بعد 3 دنوں سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، پلٹ کر میرے مدینہ میں واپس آ جائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس کا سبب بیان فرمایا، ایک یعنی اس کا سبب کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے ایمان سمٹ کر مدینہ میں کیوں آئے گا۔ آقا اہل مدینہ سے فرما رہے ہیں کہ حج کر لو تو 3 دن سے زیادہ مکہ بھی نہ ٹھہرو، واپس مدینہ آ جاؤ، کہ ایمان کی حفاظت جو وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اب سبب کیا ہے ایمان کی حفاظت کا، سوائے اس کے کہ ماں حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، روضہ رسول ہے، اور یہ جو لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ فی جوہرہا، جب یہ فرمایا تو یہ زمانہ آخر کی بات فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جس زمانے کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ زمانہ حضور کی حیات ظاہری کا نہیں ہوگا، وہ زمانہ گنبد خضرا کا ہوگا، اس وقت تو مزار اقدس ہوگا، حیات ظاہری تو نہیں، اب تو مزار اقدس ہوگا۔ تو فرمائیے ایمان کی سلامتی مدینہ میں کیوں، مکہ ادھر ہے، حجر اسود ادھر ہے، حتیم ادھر ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، صفا مروہ ادھر ہے، عرفات ادھر ہے، مزدلفہ ادھر ہے، مینا ادھر ہے، مناسک ادھر ہے، سب چیز میں حج کے لیے مکہ میں ہے، ایمان کی سلامتی مدینہ میں کیوں، ادھر کیا ہے، مدینہ میں کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے اس ایمان کو بچانے کا، ایمان کی حفاظت کا، مدینہ میں سوائے دربار مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی سلامتی حضور کے قدموں کے ساتھ متعلق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی سلامتی وجود مصطفیٰ سے ہے، ایمان کی سلامتی مزار مصطفیٰ سے ہے، قبر انور مصطفیٰ سے ہے، دربار مصطفیٰ سے ہے۔ ایمان کی سلامتی کا سبب ہی مدینہ رکھا، اور مدینہ میں حضور کی ذات کے سوا اور ہے کیا؟ اللہ